جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ عبادات میں اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے احوال آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا، یعنی سوجن آ جاتی تھی، اور کبھی کبھار اس میں پھٹن آ جاتی تھی۔ اتنی دیر تک آپ قیام فرماتے تھے، اور دوران نماز آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی تھی خشیت کی وجہ سے، جیسے ہانڈی ابلتی ہے اور اس سے آوازیں آتی ہیں۔ اس قسم کی آوازیں آپ کی سینہ اطہر سے خشیت الہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو آپ کی یہ محنت اور مشقت دیکھتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے لیے جنت پیدا کر رکھی ہے، یعنی آپ تو ہر اعتبار سے اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ کے لیے تو کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ مجھے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، تو پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ گویا کہ بطور شکر کے میں عبادات کی یہ محنت اور مشقت برداشت کرتا ہوں۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ذات نے آپ پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو محسوس کرنا، اور اس کے احسان کے لیے، اس کے احسان کے جواب میں اس کے لیے اچھے جذبات اپنے دل میں رکھنا۔ انسانوں کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، اور مختلف طبقات کا اپنا اپنا شکر کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا شکر زبان سے ہوتا ہے، اور جو ذرا عبادت گزار لوگ ہوں، عابدین ہوں، ان کا شکر اعمال سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو عابدین سے بھی اوپر درجے کے ہوں، عارفین ہوں، ان کا شکر استقامت احوال سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان حالات کو برقرار رکھتے ہیں، جیسی بھی حالات ان پر آئیں، جیسی بھی آزمائشیں ان پر آئیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں حرف نہیں آنے دیتے۔ ایسا نہیں کرتے کہ عبادات کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی مشکل آ گئی تو پیچھے ہٹ گئے، بلکہ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں، اور یہی عارفین کا شکر ہوا کرتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 یا 8 سال کے تھے۔ ان کے استاذ نے ان سے پوچھا کہ جنید یہ بتاؤ کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ان کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ تو وہ جواب میں فرمانے لگے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی معصیت میں خرچ نہ کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو استاد بڑے حیران ہوئے کہ اتنی سی عمر میں یہ بات تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں وہاں سے سیکھی۔ یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اب ان کا تقاضا یہ ہے، ان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کے معصیت میں خرچ نہ کرو، اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ انسان کے پاس کون سی چیز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے آپ کا وقت ہے نا، آپ وقت استعمال کرتے ہیں، زندگی کے لمحات استعمال کرتے ہیں گناہ میں، تو زندگی کے لمحات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، تو ان لمحات کو گناہ میں کیسے خرچ کیا جائے گا؟ یہ تو ناشکری ہے۔ پھر جسمانی اعضاء کے ذریعے کریں گے تو جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں کیسے خرچ کرو گے؟ پھر انسان سوچتا سمجھتا ہے، عقل کے ذریعے نافرمانی کرتا ہے، چور منصوبہ بندی کرتا ہے، عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ نگاہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو گویا اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ یہ کتنا عارفانہ کلام ہے اگر اس کی گہرائیوں پر غور کیا جائے، اور جب بھی انسان گناہ کرنے لگے یا اطاعت سے روگردانی کرنے لگے تو اس جملے کو یاد رکھے کہ اللہ کی جو نعمت ہے، زندگی ہے، زندگی کے لمحات ہیں، جسم ہے، ہر چلتی ہوئی سانس ہے، تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ حضرت سہل رحمہ اللہ مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر پر چوروں نے حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ تو حضرت سہل نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے مال کا نقصان ہوا ہے۔ اگر شیطان تمہارے دل میں گھس جاتا اور تمہارے دل سے ایمان چرا کے لے جاتا، پھر تم کیا کرتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ مال کا نقصان ہوا ہے، ایمان کا نقصان نہیں ہوا۔ تو عارفین کی نظر ان چیزوں پہ ہوتی ہے
کہ جتنا بھی نقصان ہو جائے لیکن وہ نقصان پر نظر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کرتے ہیں اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اب فوت ہو گئے، وہ جب بیمار ہوتے تھے کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ استاد جی کیسی طبیعت ہے، تو وہ فرماتے تھے بس باقی تو سارا ٹھیک ہوں، نگاہیں بھی ٹھیک ہیں، معدہ بھی ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا۔ یعنی پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں میرے اوپر کی ہیں، اور پھر ساتھ اپنا جو مجبوری ہے وہ بھی بیان کر دیں۔ اور ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہم ساری خرابیاں بیان کرتے ہیں لیکن جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں کام کر رہی ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ جتنا بھی انسان بیمار ہو تو بہرحال ہم کمزور ہیں، ہمیں آہوزاری کرنی پڑتی ہے اللہ کے آگے، لیکن کم از کم یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ جو بھی آفت آئی ہے جسم پر آئی ہے، مال پر آئی ہے، ایمان تو سلامت ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔